کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ انتھک انسان تھا، بہت محنت کرتا تھا، اور چاہے موسم کیسا بھی ہو تو جناب وہ لمبے لمبے بوٹ پہن کے بھی سیلاب زدہ علاقوں میں، یا بارشوں کا وقت ہوتا تو گلیوں میں بھی پہنچ جاتا اور ہر طرح سے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس کے انتھک ہونے میں اور کام کرنے میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں وہ کھاتا بہت تھا، اور پتہ نہیں شاید صحیح کہتے ہوں گے۔ ثابت ہونا نہ ہونا تو ایک طرف ہے، لیکن بیل مشہور یہی تھا کہ وہ بہت کھاتا ہے۔ لیکن اس کی اس کوتاہی کے باوجود جو گاؤں کے رکھوالے تھے، ان کی نظر میں وہ پھر بھی قابل قبول بھی تھا اور کافی بہتر انسان بھی تھا، کیونکہ گاؤں کے خلاف جب بھی کوئی سازش ہونے لگتی تھی تو وہ کسی بھی سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیتا تھا، اور یہی بات اسے دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی تھی، اور رکھوالوں کی نظر میں وہ ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ تو لہذا رکھوالوں کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ تو خیال رکھنا پڑتا تھا۔ تو گاؤں میں بھی بہرحال اس کی یہ کہہ لیں کہ گاؤں والوں میں تو شاید اتنی نہ اس کی ہو، لیکن پھر بھی وہ گاؤں کے جو یہ کہہ لیں کہ دیکھ بھال کرنے والے یا جو رکھوالے کہہ لیجیے، تو ان میں بہرحال اس کی کافی عزت پائی جاتی تھی۔ اور ایک دن تو بڑا کمال ہو گیا کہ کسی نے گھر میں سے کسی نے اس کے لیے 20 روٹیاں کھانے کو بھیج دیں کہ تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے اور اس کو بھوک نہ رہے۔ تو 20 روٹیاں جب اس نے دیکھی تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم نے مجھے جانور سمجھ رکھا کہ میرے لیے 20 روٹیاں بھیج دی ہیں؟ تو روٹیاں لے کے آنے والا پریشان ہو گیا کہ واقعی یہ تو بہت غلط بات کی گئی ہے۔ تو اس نے بڑے ادب سے پوچھا، اچھا میں کتنی روٹیاں واپس لے جاؤں؟ کہتا ہے یہ 20 روٹیوں میں سے ایک اٹھا لو اور واپس لے جاؤ، میں کوئی جانور ہوں جو اتنی کھا جاؤں گا؟ تو بہرحال وہ ایک روٹی لے کے تو کھانا لینے والا واپس چلا گیا۔ تو آپ پی ڈی ایم کی حکومت کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ ایک ضرب والی حکومت ہے؟ وہ اقتدار کے اتنے بھی بھوکے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اصولاً تو ابھی وہ 2-4 دن زیادہ بھی ان کی حکومت جا سکتی تھی، غالباً 13 اگست تک، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 9 اگست کو ہی حکومت ختم کر دیں گے، کیونکہ حکومت سے لٹکے رہنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک باظرف آدمی ہی ایسا کر سکتا ہے کہ ابھی اس کا حق بھی بنتا ہو اور اپنا حق چھوڑ دے۔ تو اس کی تو بہرحال داد دی جانی چاہیے۔ لیکن کچھ جو عجیب سے لوگ ہیں وہ عجیب سی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر وہ 13 اگست کو حکومت کا وقت ختم ہوتا اور 13 اگست کو حکومت ٹوٹتی تو 14 اگست جو ہے وہ شاید ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر دیتا، اس کو یوم آزادی بنا دیتا پہلے کی طرح۔ اور پہلے کی طرح 14 اگست کا دن جو کچھ لوگوں کی نظر میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے، حتیٰ کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں شامل بھی کچھ ایسے سرکردہ لوگ ہیں جن کو 14 اگست سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور 14 اگست کو پاکستان کا زندہ باد کا نعرہ لگاتے وقت بھی ان کے زبانیں جو ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی، دکھاوے کی حد تک بھی نہیں دیتی۔ تو بہرحال یہ حکومت کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے جانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اپنا حصہ مطلب کہ ایک اپنے حصے میں سے وہ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا تھا کہ جب بھی کسی کو کھانا پیش کرتے تھے تو وہ سالن کی پلیٹ میں آخر میں 1-2 نوالے کا سالن جو ہے وہ بچا کے بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ تب کا رواج ہوتا تھا، آج سے کچھ 40-50 سال پہلے۔ اور نارمل گھرانے جتنے بھی تھے، کوئی 90% پاکستان کے کہہ دیں، ان میں یہ عام رواج ہوتا تھا کہ سالن کے 1-2 نوالے ضرور چھوڑ دینے ہیں، تاکہ گھر والوں کو محسوس ہو کہ ہم اتنے بھی ندیدے نہیں ہیں۔ اور دوسرا رواج یہ ہوا کرتا تھا
شاید جو ذرا سفید بالوں والے میری طرح تھوڑے سے بزرگ ہو چکے ہیں ان کو بھی یاد ہو کہ اگر کوئی کھانا پوچھتا بھی تھا تو کہتے تھے نہیں اسی رجے ہیں، ہمیں بھوک نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ ایک چھوٹے بال کی طرح دائیں بائیں گھومتی رہتی تھیں۔ تو چلیں، اللہ مہربانی کرے پاکستان کے لیے اچھا ہو، لیکن ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی اس صورتحال کا بہت زیادہ شاید برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر 9 اپریل 2022 نہ آتا تو اب تک ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہونا تھا۔ شاید عمران خان کو اس سے 1/3 لوگ ہی جو ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہ تو دعا دیں آپ گاؤں کے ایک جانے والے بڑے رکھوالے کو کہ اس نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اب بالکل اس رولنگ سٹون کہہ لیں یا رولنگ آپ پارٹ آف راک کہہ لیں، اس کے نیچے بالکل آنے والا ہے، اور اس نے جاتے جاتے اس کی ٹانگ پہ ٹانگ مار کے تو اس کو گرا دیا۔ تو وہ اس رولنگ راک یا رولنگ سٹون سے تو بچ گیا، لیکن وہ ابھی تک اس کو برا بلائی کہتا رہتا ہے، کیونکہ گرنے سے ظاہر کچھ چوٹیں تو لگتی ہیں۔ تو جب گرتا ہے آدمی تو اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پاؤں کے پیچھے سے کتنی بڑی مصیبت والا پتھر جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو بہرحال چلیں دیکھیے وٹ ہیپنس کہ اگلے الیکشن کب آتے ہیں۔ تو لیکن اگر فوری الیکشن ہوتے ہیں تو شاید اکنامک صورتحال پھر کسی سے بھی نہ سنبھل سکے، کیونکہ اس کو سنبھالنے کے لیے تو آپ کے ماہر، بالکل جیسے ہوتا ہے نا پہاڑی علاقے میں بہت خطرناک بارش بھی ہو رہی ہو، سڑکیں بھی تنگ ہوں، اتنی تنگ ہو چکی ہوں، جگہ جگہ پہ بالکل وہ موڑ ہوں زبردست قسم کے، تو وہاں پہ گاڑی چلانے کے لیے پسندیدہ ڈرائیور کی نہیں، ماہر ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنوکریٹ ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے، جو کمی بیشی بریکوں کے نظام کو، سپیڈ دینے کے نظام کو، ساری چیزوں کو جانتا بھی ہو اور اس میں مہارت بھی رکھتا ہو۔ پسندیدہ ہونا اور بات ہے۔ ہاں، جب کھلے علاقے میں چلے جائیں گے یہ پہاڑی علاقے کو کراس کر کے، تو پھر اپنے پسندیدہ ڈرائیور کو بھی آپ لے آئیں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ جہاں پہ کھلی سڑک ہو اور ون وے چل رہی ہو، بلکہ موٹر وے ہو، تو وہاں پہ بہت کم خطرہ ہوتا ہے حادثے کا۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا میرے خیال میں سپیس دینی پڑے گی پاکستان کا نظام چلانے والوں کو، کہ وہ جو ان کو بہتر نظام حکومت لگے اس مشکل وقت کے لیے وہ اس کا بندوبست کر سکے۔